الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے تیسری تراویح پڑھی ہے، جس میں سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا تقریباً نصف حصہ ہم نے سماعت کیا۔ کل کے درس میں سورۃ البقرہ سے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی تھیں۔ آج سورۃ البقرہ ہی سے متعلق ایک بات آپ کے سامنے کہنی ہے، جسے آج ہم نے تراویح میں سنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت کریمہ ہے سب کو یاد ہوگی، یاد ہے نا؟ آخری آیت کریمہ کون سی آیت ہے وہ؟ نہیں، آخر آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ، جی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ البقرہ کا مکمل تعارف اس آیت میں اللہ نے فرما دی۔ حالانکہ کتنی بڑی صورت ہے نا، یہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑی صورت ہے، اور آیتوں کی کثرت کے اعتبار سے بھی سب سے طویل صورت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس صورت سے متعلق ایک مختصر تعارف فرمائے۔ آپ نے کہا کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا، کافروں کا، منافقین کا، سب کا تعارف کروا دی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کائنات کا جو آغاز ہوا ہے اس پر بھی گفتگو فرمائے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی مذہبی اعتبار سے دو بڑی جماعتیں، یہود و نصارہ، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالواسطہ 13 سال تک اور بلا واسطہ 10 سال تک جو سامنا رہا، جو مناظرات ہوئے، اس کی طویل گفتگو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ۔ لیکن اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی نیکیاں، عبادت کے اتنے طریقے، مالیات سے متعلق، بدنی عبادتوں سے متعلق کتنی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ شریعت نے کبھی ہمیں یہ سوچ نہیں دی ہے کہ شریعت ہم پر کچھ یعنی مشقت اور تکلیف ڈالتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ہم مکلف ہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا پابند ہوں۔ مکلف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میری طاقت سے بڑھ کر کے ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ تکلیف کی نفی کی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ آپ پر یہ تکلیف ہے، آپ پر یہ تکلیف ہے، آپ پر یہ تکلیف ہے۔ کہا کہ لا یکلف اللہ، ہمیشہ نفی کی اللہ نے۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس سورت کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی بات بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ اس سورت میں نیکیوں کا انبار ہے، اگر آپ سرسری نظر ڈالیں گے معلوم ہوگا کہ کتنی نیکیاں ہیں اس سورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ مجھے یہی بات بتانی ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہاں ہمارے جامعہ کے طلبہ بھی ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ہے کہ نہیں؟ ثلاثی مجرد میں جو معنی ہوتا ہے ثلاثی مزید فی میں معنی بڑھ جاتا ہے، حرف کے اضافے سے معنی بڑھ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جب نیکی کی بات کی تو ثلاثی مجرد میں کہا کہ لہا ما کسبت، لہا مکتسبت نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. جب گناہ کی بات کی وعلیہا ما کسبت نہیں کہا، وعلیہا مکتسبت، باب افتعال سے. اس میں جو لطائف ہیں میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھتا ہوں، اور درس ختم ہونے کے بعد جو 4 باتیں تفصیل سے سنائیں گے جیسے میں سنایا ہوں ان کے لیے انعام انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، عالم اسلام کی ایک عظیم عالم دین، عرب عالم شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر بہت عام ہے، معروف ہے، متداول ہے، اردو میں بھی مترجم ہو چکی ہے. آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس پر خصوصی طور پر اس کو نمایاں کیا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا وفی الاتیان بکسب فی الخیر الدال علی ان عمل الخیر یحصل الانسان بادنا سعی منہ بل بمجرد نیت القلب. اللہ رب العالمین نے لہا ما کسبت، ایک انسان، ایک نفس جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ نیکی اس کو فائدہ دے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے نیکی کے لیے کسبہ کیوں لے کر آئے؟ فعل ثلاثی مجرد کسبہ، اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ نیکی کے کاموں کے لیے اللہ رب العالمین نے فعل کسبہ بیان فرمائے، باب اکتساب سے نہیں، باب افتعال سے نہیں، ثلاثی مجرد کسبہ، یہ بتانے کے لیے کہ یحصل الانسان ان عمل الخیر یحصل الانسان بادنا سعی منہ، کہ انسان جو نیکی کماتا ہے ہلکے پھلکے انداز میں بھی. میں درس دے رہا ہوں، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم نیکی کے کام میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے پہلے ہم قیام اللیل کے لیے کھڑے تھے، وہ بھی ایک نیکی ہے. فرض نمازی وہ بھی ایک نیکی، حج کرتی وہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن ایک مسلمان کی نیکی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، اس میں کوئی مشقت ہے. آدمی کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ بھی تو ایک نیکی، اس میں کوئی مشقت ہے. یعنی ہلکے پھلکے انداز میں بھی انسان نیکیاں کما لیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ لہا ما کسبت. سمجھے اس نقطے کو آپ؟ بل بمجرد نیت القلب. ایک شخص رات میں یہ سوچ کر کے سوتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے قرآن پڑھنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، لیکن پڑھا نہیں. نیت کر کے سونے میں بھی کوئی مشقت ہے کیا؟ نہیں نا، آسانی سے ایک اجر کما لیا، آسانی سے ایک نیکی حاصل کر لی. تو کسبہ کے اندر ایک سہولت کا معنی آتا ہے، یسر کا معنی آتا ہے، مشقت کا معنی نہیں آتا. وہ کہ فطرت ہے، وہ آسانی سے انسان سب چیزیں لے رہا ہے. کہا کہ وَأَتَى بِاِكْتَسَبَ عَلَى خَيْرِ الشَّرْ عَلَى عَمَلِ الشَّرْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ عَمَلَ الشَّرْ لَا يُكْتَبُ عَلَى الْإِنسَانِ حَتَّى يَعْمَلَهُ وَيَحْصُلَ سَعْيُهُ. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا جب گناہ کی بات اللہ نے ذکر فرمائے تو اکتسبہ کیا کہا؟ وعلیہا مکتسبت، یہ بتانے کے لیے کہ جو اعمال شر ہیں صرف ارادے کی وجہ سے انسان پر گناہ نہیں لکھا جاتا. لا یکتب علی الانسان حتی یعملہ، جب تک کہ وہ کر نہیں لیتا، حرکت نہیں ہو جاتی، بھاگ دوڑ نہیں ہو جاتی، عمل کو انجام نہیں دے لیتا. جبکہ نیکی کے لیے ارادے سے بھی جو اجر مل جا رہا ہے، کہا کہ لہا ما کسبت. لیکن برائی کے لیے چلنا پھرنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، ایک زائد عمل کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا کہ وہ علیہا مکتسبت. سمجھے اس بات کو؟ کتنی گہری بات ہے، سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں 2 باتیں اس کے بارے میں کہی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فَإِمَّا كَسَبَ خَيْرًا وَإِمَّا اكْتَسَبَ شَرًّا. انسان یا تو نیکی کماتا ہے یا تو برائی. لیکن آپ لوگ شاید بڑی جماعتوں میں پڑھیں گے اس بات کو
کہ مسلمانوں میں ایسے منحرف لوگ بھی ہیں، ایسے بدعقیدہ لوگ بھی ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کتنی بھی نیکیاں انجام دے لے، بس ایک کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہو گیا، اس کی ساری نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ خوارج کا یہ فکرہ ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ مطلب ان کا یہ نقطہ نظر ہے، مطلب تکفیر میں یہ جلدی کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نمازی بھی پڑھ رہا ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، سچ بھی بول رہا ہے، لیکن کوئی کبیرہ گناہ اس کی زندگی میں ہو گیا، کوئی کبیرہ، جھوٹ بول دیا مثلا، دھوکہ دے دیا مثلا، تو یہ جو ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا ایک گناہ اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آیت کے اس قطعے سے رد کیا، کہا کہ فَلَا يُبْطِلُ اِكْتِسَابُهُ كَسْبَهُ، یہ بہت گہری بات ہے۔ فَلَا يُبْطِلُ اِكْتِسَابُهُ كَسْبَهُ، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمائے کہ لہا ما کسبت، نیکی کرے گا اس کا فائدہ ہوگا، وعلیہا مکتسبت، برائی کرے گا اس کا نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے مطلب برائی کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ دو کو ثابت کر رہے ہیں، اس کی نیکی رہے گی اور برائی بھی رہے گی، برائی کو چاہے تو اللہ معاف کر دے۔ یہ کیسی ممکن ہے بتائیے سبحان اللہ کہ ایک بندے کے دل میں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، اور ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی ختم ہو جائے گی۔ کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت فلا یبطل اکتسابہ، اس کی جو برائی ہے فلا یبطل اکتسابہ کسبہ، اس کی نیکی کو ختم نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے دونوں چیزوں کو ثابت کر رہے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ ایک اور ایمان افروز بات کہی شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اللہ رب العالمین کا ایک فضل ہے، ایک عدل ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک عدل ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو ہم مسلمان ہیں، جو نیکی انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، کہ ہماری یہ نیکیاں اتنی ہیں مقدار میں کہ وہ حاصل ہو جائیں، نہیں، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہم جنت کو جائیں گے۔ لیکن کسی بندے سے برائی ہو گئی تو جتنی برائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی ہی سزا دیتے ہیں، حتیٰ کہ کافر کے لیے بھی تخفیف ہے۔ ایک کافر کے اندر نیکیاں ہیں، جہنم میں تو رہے گا، اس کی کچھ نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو بھی ہلکا کر دیں گے اس کے لیے۔ ایک کافر کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے تخفیف کا معاملہ رکھے ہیں، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ غَلَبَةَ الْفَضْلِ لِلْعَدْلِ وَالرَّحْمَةِ لِلْغَضَبِ، اس آیت میں اللہ رب العالمین کا، اللہ کا فضل اس کے عدل پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، کہ لہا ما کسبت، ثلاثی مجرد سے لا کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ نیت بھی کر لیتا ہے نیکی کا، اسے اجر و ثواب ہے ہلکے پھلکے انداز میں، اور وہ علیہا مکتسبت، اور پھر اکتساب باب افتعال سے اس میں کلفت ہے، مشقت ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نیکی کرنے کے لیے۔ کہا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کے حساب سے ہی اس کو جو سزا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ کا فضل اس کے عدل پر غالب ہے۔ کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اس آیت کے قطعے کو رکھ کر کے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ان الاعمال الصالحۃ کسب، آپ لوگوں کے جیب میں، ہمارے جیب میں پیسے ہیں نا، کس کے پیسے ہیں؟ وہ ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ مان لیجئے کہ ہم نے کسی کے پاس سے پیسے لیے قرض، میں اتنی بڑی بات تو نہیں کہوں گا بد اخلاقی طور پر کہ مطلب چوری کی بات اگر ہم کریں، وہ تو حد درجہ دور کی بات ہے، میں قرض کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کسی سے قرض بھی لیا ہے، چاہے وہ ہمارے بینک میں ہو، ہمارے اس جیب میں ہو، اس جیب میں ہو، کسی بھی جیب میں ہو، ہمارے اپنے جیب میں ہے، لیکن وہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ نہیں ہے نا، وہ کسی اور کا پیسہ ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ لہا ما کسبت، لام تملیک کے لیے، کس کے لیے؟
تملیک پڑھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ گویا کہ ہمارا اپنا ہے, ہم نے کمایا ہے, اللہ نے وہ سعادت ہم کو دی ہے. کہا کہ ان الاعمال الصالحۃ کسب, نیکیاں اگر ہم نے کی اللہ کی توفیق سے وہ ہمارا اپنا ہے معاملہ, وہ ہم کو فائدہ ہوگا ہی اس کا. کہا کہ وَأَنَّ الْأَعْمَالَ السَّيِّئَةَ غُرْمٌ, غرمن غرامہ, قرض کو کہتے ہیں, تاوان کو کہتے ہیں, وہ کسی اور کی چیز ہے. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ, عَلَى غرامت پر دلالت کرتا ہے. کہا کہ جو برائی ہے نا اس کی ہم مکلف نہیں تھے. جیسے ہم لوگ جامعہ میں ہیں, طلبہ کی بات رکھ لیں, اساتذہ کی بات رکھ لیں, اگر جو انتظامیہ کی طرف سے ایک اصول و ضوابط ہو, کچھ ہو, آپ مثلا یہ کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا ہے, جو کرنا ہے وہ ہمارا ہے, اس پر ہمارے لیے تعریف ہو نہ ہو وہ ہم نے انجام دے لیا, وہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن جس سے منع کیا گیا ہے اگر اس کو انجام دیتے ہیں تو بہرحال اس سے متعلق تو مواخذہ ہوگا, کیونکہ وہ ہمارا اپنا معاملہ نہیں جسے ہم نے انجام دیا. تو کہا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. علا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو بھی برائی تم نے کی ہے اس کے تم مکلف نہیں تھے, اس کے تم پابند نہیں تھے, اس کا تم سے مطالبہ نہیں کیا گیا تھا, خارجی چیز ہے وہ, اب اس کی تو بھرپائی کرنی پڑے گی, اس کا تو مواخذہ ہوگا, وہ نقصان پہنچا کے رہے گا, یہ معنی اس کا. بہرحال آخر میں ایک بات, چونکہ صف الرابع کے طلبہ ہیں یہاں پر, آپ نے اصول الفقہ مادہ پڑھا ہی نہیں, اس میں آغاز میں ایک مبحث ہے الکلام. چونکہ پوری شریعت عربی زبان میں ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو, اللہ کے دین کو عربی زبان میں سمجھا جائے. دیگر زبانیں بطور معاون کے استعمال ہو سکتی ہیں, اردو زبانیں خاص طور پر ہمارے لیے معاون زبانیں, لیکن اصل اس کی روح کو سمجھنے کے لیے وہی زبان جس زبان میں اللہ نے نازل کی. اسی لیے اصول الفقہ کے مادے میں الکلام کا مبحث آتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ زبان کو سمجھیں. ہم نے اس میں پڑھا کہ الکلام کی دو قسمیں ہیں, ایک الخبر اور دوسرا الانشاء. الخبر جس میں کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج بارش ہوئی, آج جو ہے مطلب دھوپ تھی مثلا, ایک خبر ہم نے دی. لیکن ایک ہے انشاء جس میں ایک طلب ہوتی ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو, جسے ہم کہتے ہیں افعل اسمع. لیکن آپ دیکھو کتاب و سنت میں کئی باتیں ایسی ہیں دکھنے میں, پڑھنے میں ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ خبر ہے, جبکہ وہ خبر نہیں ہے بلکہ وہ مطالبہ ہے, طلب ہے وہ. جیسے ایک استاذ پڑھاتے ہوئے کہتا ہے اچھا طالب علم وہ ہے جو سنتا ہے اور لکھتا ہے, وہ تو خبر دے رہا ہے نا اچھے طالب علم کی, حکم تو نہیں دے رہا ہے نا کہ لکھو اور سنو اور پڑھو, خبر دے رہا ہے. خبر دینے کا مطلب کیا ہے, گویا کہ آپ پڑھیں, خبر دینے کے انداز میں طلب کیا جا رہا ہے. تو دمشق کے ایک عالم دین ہے علامہ جمال الدین القاسمی, علامہ جمال الدین القاسمی رحمہ اللہ, 100 سال ہو گئے ان کی وفات ہو کر کے, 1914 میں انتقال ہوا. کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تفسیر پر ان کی جو کتاب ہے محاسن التأویل, یعنی ایک معاشرتی زندگی میں ایک عالم جتنا گھل مل کے رہتا ہے, جتنا وہ واقف ہوتا ہے, وہ ان جیسے علماء کے لیے وہ کتاب بڑی مفید, کیونکہ وہ ویسے عالم دین تھے وہ علامہ جمال الدین القاسمی. انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, کہا کہ صیغۃ خبرین, بات ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو وہ فائدہ ہوگا, اس کو جو برائی کرے گا اس کو اس کا نقصان ہوگا. دیکھنے میں ایک جملہ خبریہ ہے, کہا کہ خبر نہیں دی جا رہی ہے. والمراد الترغیب فی المحافظۃ علی المواجبات, علی المواجب, ایسے آپ نے کہا, علی المواجب التکلیف. دراصل اس آیت میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ لہا ما کسبت, کیا مطلب اللہ نے جس چیز کا حکم دیے ہیں اس کو انجام دے. وعلیہا مکتسبت, کیا مطلب اللہ نے جس سے روکے ہیں اس سے رک جاؤ, یہ معنی اس کا. وہ ایک طلب ہے, اس میں خبر نہیں دی جا رہی ہے
کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بلکہ تنبیہ کی جا رہی، ترغیب دلائی جا رہی کہ جو ہے اللہ رب العالمین کے قریبی ہوں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے اہل علم میں اور بھی بہت سارے باتیں کہی ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نیکی کا حکم دی ہیں اپنی طاقت کے بقدر اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، معصیت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یکلخت بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند بنائے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ساری باتیں جتنی میں نے آپ کو سنائی ہیں، درس کے بعد جو بھی سنائیں گے مکمل انشاءاللہ ان کے لیے انعام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔